اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی، بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا؟ عبداللہ شاہ غازی تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں، یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا، پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں، ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا، میں نے استخارہ نکالا، اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کہہ کے تھک گیا، مگر یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو بیماری ہے نا، ایک دفعہ استخارے کی، روحانی علاج کی، جن چڑیل بھوت کی، جادو ٹونے کا وہم، یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اما جی، آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے؟ میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے. بندہ تو کالا نہیں ہے نا، ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھائی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی بلیک ہے، اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے، پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ، بولو بھائی نہیں. لیکن محض بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو، میں یہ میری عادت ہے ایسا. تو یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں، آپ لوگ دل پہ نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں، اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے، سفید کبوتر نکلے استخارے میں، آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی. اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی بھی ہیں، یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس. کئی دفعہ ایسے ہوئے، فون آیا، اٹھائے، جی فلاں بات کر رہا ہوں، جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی؟ میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں؟ اپنے کیوں شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو؟ مجھے اس سے کیا غرض؟ آپ کی اماں کا نام کیا، آپ کے دادا کا نام کیا؟ کہہ رہے ہیں آگے سنے تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے. اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے تو. کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. جہالت ہے. اپنا نام، اپنی اماں کا نام، اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا؟ میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ، اللہ کا شکر ہے، نہیں نکالا، ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا. استخاروں کے چکر جو آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں، اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا. لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا؟ نہیں نکالنا. اور اگر نکالا، کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے نا ان کا، سوتے میں پتہ نہیں کیا خواب آ جائے، اچھا والا ایک رشتہ انکار کر دیں یار. کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کیا استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، جیسے کہ نہیں آتا، تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا، میرا والا بہت طاقتور ہے، اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے تو پھر بھی یہی کرنا ہے. استخارے میں یہ نکلا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے, یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں, میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے, کسی نے کچھ کر دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے, تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے, یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ, بولتے کیوں نہیں, اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں اٹکا ہو. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا, تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات. جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا, اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, ان کے پاؤں میں دھاگا, انگوٹھے میں بھی دھاگا, تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے پہ رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں, مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے, اس کو ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے, ان کے گھر میں سب ایسے ہی, کسی کی انگلی پہ دھاگا, کسی کے یہاں, کسی کی امام زامن, کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے, آپ کے مسائل حل ہوئے؟ ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا؟ ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا, کوئی کام سلائی کے لیے, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا, دھاگے ہی نہیں شارٹ ہیں, جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں, آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے مسئلے کتنے ہیں, 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل, بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی, ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. سمجھ رہے, عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے, میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ, وسائل آپ سے کم. مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم, آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ, پھر بھی آپ پریشان ہو. اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام زامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟